کہ پچھلے سال بھی میں یہاں پر آیا تھا، آپ لوگوں کی بڑی محبت، اور اس سال میں جیسے یہاں پر پہنچا ہوں یہ میرا اللہ جانتا ہے، کیونکہ 14 اگست کا دن تھا، بڑا مسئلہ تھا۔ میں لاہور سے آیا ہوں، لاہور میں رات ختم نبوت کا پروگرام کر کے میں وہاں سے نکلا تقریباً 2 بجے کے قریب یا اس سے تھوڑا سا پہلے، اور میں پہنچا ہوں، صبح کی نماز یہاں پر ہو رہی تھی اس وقت۔ تو یہ صرف محبت جو ہے نا، ہر کسی کے لیے بندہ اتنا دور سے نہیں آتا۔ اللہ پاک آپ کو بھی خوش رکھے، جزاک اللہ خیر۔ تو ایسا کرتے ہیں کہ توحید سے کلام کا آغاز کرتے ہیں، حمد باری تعالیٰ سے، اس کے بعد آپ کو خوبصورت کلام سنائیں گے۔ جس طرح پچھلے سال آپ کو اشعار پسند آئے، آپ نے اللہ کے نام کو بلند کیا، تو اس طرح اس سال بھی انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے، جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے۔ ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ شاعر لکھتا ہے کہ موت کا جو مزہ سبھی کو، ماشاءاللہ۔ جن لوگوں نے ہاتھ باندھے ہوئے شاید یہ شعر سن کر وہ ہاتھ اٹھا کر کہیں گے اللہ کی محبت میں، توحید میں سبحان اللہ۔ ہاں جی، کیونکہ شعر ہی ایسا ہے کہ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ارے جو بات مرنے کے روز محشر اٹھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی، ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی، ہوئی ہے موسیٰ پہ مہربانی، دیا ہے رستہ ہٹا ہے پانی۔ ارے فرعون اعظم کو نیل میں جو ڈبا رہا ہے وہی خدا ہے۔ موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے، چکھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ ہم اس مسجد میں کھڑے ہیں، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے۔ اس طرح کعبہ بھی اللہ کا سب سے بڑا گھر ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ابرہہ کا لشکر آیا۔ تو قرآن میں ایک آیت ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے فیل کا وہ منظر نہیں دیکھا کہ جب اللہ اپنے گھر کو بچاتا ہے تو کیسے بچاتا ہے؟ سماعت کیجئے گا، امید ہے کسی کی زبان خاموش نہیں رہے گی یہ شعر سن کے۔ شاعر لکھتا ہے کہ وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر، فنا ہوا اب رہا کا لشکر، وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر، فنا ہوا اب رہا کا لشکر، وہ چونچ سے جب گرے ہیں کنکر، فنا ہوا اب رہا کا لشکر، فنا ہوا اب رہا کا لشکر۔ ابابلوں سے جو اپنا کعبہ بچا رہا ہے وہی خدا ہے۔
موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. اللہ آتش کا جل رہا تھا جلا کے نمرود تک رہا تھا. اللہ آتش کا جل رہا تھا جلا کے نمرود تک رہا تھا. اللہ آتش کا جل رہا تھا جلا کے نمرود تک رہا تھا. اس آگ سے ایک خلیل کو جو بچا رہا ہے وہی خدا ہے. موت کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. حضرت علوی صاحب آپ بھی حیران ہوں گے کہ ہم نے تو جو ہے صحابہ کا ذکر ہم میں صحابہ کا ذکر پٹھان صاحب ہم نے صحابہ کا ذکر اور ایسے صحابی کا ماشاءاللہ مجھے ایک دو بندے بھی اس طرح مل جائے نا جو دن کے وقت میں لوگ ویسے بھی تھوڑے تھکے ہوئے ہوتے ہیں دو بندے بھی مل جائے کہ اس صحابی کے نام کو اس کے انداز میں داد دینا تو مزہ آ جائے گا. اس کا نام ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم میں صحابی کا ذکر اور آخری شعر اس کے بعد میں نعت کی طرف آؤں گا. شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا. وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا. وہ کب سے سوکھا پڑا ہوا تھا وہ بوند کو بھی ترس رہا تھا. ارے عمر کی چٹھی سے نیل کو جو بہا رہا ہے وہی خدا ہے. کا جو مزہ سبھی کو چکھا رہا ہے وہی خدا ہے. جزاک اللہ. آئیے سیرت کی طرف. چونکہ علوی صاحب نے فرمایا ربیع الاول کا مہینہ حضور کے آنے کا مہینہ ہے تو میں ایک ایسا کلام پیش کروں گا کہ جس میں نبی کے آنے کا ذکر اور میں بیچ میں کوئی بات نہیں کروں گا کیونکہ وقت بھی کم ہے. بس صرف آپ لوگ غور سے سننا مزہ آئے تو حضور کے دیوانے سبحان اللہ سے نبی کی عظمت کو سلام پیش کریں گے. شاعر لکھتا ہے علوی صاحب کیا لکھتا ہے سماعت کیجیے گا. میرے بہت پرانا کلام ہے لیکن میں نے یہاں پر پڑھا نہیں ہے کبھی. آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں پڑھوں. رات بھی میں نے ختم نبوت کے پروگرام میں پڑھا تو وہاں پر علماء بڑے خوش ہوئے. بہت پیارا بات کیجئے گا کہ لائے تشریف دنیا میں خیر الورا حق کو باطل ہوا سامنے کفری اب شرم سے منہ چھپانے لگے. آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ. ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا چاند سے خوب تر ہے رخ مصطفیٰ. ان کو دیکھا تو یہ عائشہ نے کہا پھیکی پھیکی سی لگتی تھی اس کی ضیاء. چاند جب تک رہا آمنے سامنے چاند جب تک رہا آمنے سامنے ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے میری مٹھی میں کیا. ایک دن ابو جہل نے نبی سے کہا یہ بتا آج ہے
میری موٹھی میں کیا دست بو جہل میں کنکری نے کیا دست بو جہل میں کنکری نے کیا وصف شاہ ہدا آمنے سامنے وصف شاہ ہدا آمنے سامنے کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا کفر نے پھر اٹھایا یہ فتنہ نیا ہے نبی تو کرے چاند ٹکڑے ذرا دیکھتے دیکھتے چاند شق ہو گیا دیکھتے دیکھتے چاند شق ہو گیا چاند جب تک رہا آمنے سامنے چاند جب تک رہا آمنے سامنے جزاک اللہ اللہ خوش رکھے۔ اس کے بعد ایک نیا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر جو تھکونی ہے ہاتھ اٹھا کر کہے سبحان اللہ۔ پختو کے وہی خوند رانا کو استاد سبحان اللہ خوند رانا کو ماشاءاللہ ہمارا یہ پٹھان اور 1 2 3 4 یہ بندے بھی ہمارے لیے کافی ہے اگر صحیح انداز میں اس لیے کہ ہمیں صرف آپ کی سبحان اللہ اور آپ کی محبتوں کی تڑپ اور طلب ہوتی ہے باقی کچھ نہیں چاہیے۔ اس کے بعد شاعر کیا خوب لکھتا ہے حضرت علوی صاحب ایک نیا کلام جس کا پہلا شعر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت صدیق اکبر کے حوالے سے ابھی ریلیز ہوگا انشاءاللہ ربیع الاول میں ریلیز ہونے سے پہلے آپ کو سنا رہا ہوں سمجھ گئے بس آپ کی سبحان اللہ تو میں سمجھوں گا میرے یہ 2 شعر ضائع نہیں گئے۔ شاعر لکھتا ہے کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا کہ آپ کیف الورا آپ نور الہدا آپ کیف الورا آپ نور الہدا آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں آپ کیف الورا آپ نور الہدا آپ کے جیسا رتبہ کسی کا نہیں آپ محبوب رب آپ شاہ عرب آپ محبوب رب آپ شاہ عرب آپ کے جیسا خطبہ کسی کا نہیں۔ زبردست۔ اب تیار ہو جائیں حضور اور حضور کے یار کسی بڑے پروگرام میں رات کے وقت یہ پڑھتا ہوں تو یقین مانیے مسجد میں کھڑا ہوں لوگ کھڑے ہو کے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے اس شعر پر آخر میں ان دونوں کا جو ہے استقبال کرتے ہیں۔ کیا شعر کیا کہانی کا ذکر کیا ہے قربان جاؤں۔ کیمرے والے بھائی ذرا آخر میں جب یہ شعر ختم ہو میرے ہاتھ کا اشارہ ہو تو ان نبی کے اور صحابہ کے دیوانوں کو بھی دکھانا ہے۔ شاعر کیا خوب لکھتے ہیں میں دیکھتا ہوں کس انداز سے آپ داتے غار سور کا منظر کہ آپ کے جیسا خطبہ کسی کا نہیں مصلحت بن کے قدرت کا تالا بھی ہے خار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے خار کے منہ پہ مکڑی کا جالا بھی ہے ساتھ بو بکر اللہ والا بھی ہے دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے دل میں عشق نبی کا اجالا بھی ہے سحر کے غار میں ناگ کالا بھی ہے سحر کے غار میں ناگ کالا بھی ہے بالم صدیق نے پاؤں ڈالا بھی ہے سانپ ڈستا
ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے، سانپ ڈستا رہا وہ ڈٹے رہ گئے، عشق ایسا نرالا کسی کا نہیں، عشق ایسا نرالا، قربان قربان جزاک اللہ۔ اب آئیں حضور اور حضرت عمر کا ذکر، قربان جاؤ۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے کہ چور غصے میں تھے کفر تھا عرش پر، ننگی تلوار لے کر بے خوف و خطر۔ یہ شعر صرف ان دیوانوں کے لیے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ چور غصے میں تھے کفر تھا عرش پر، ننگی تلوار لے کر بے خوف و خطر، قتل کرنے کو آئے تھے حضرت عمر، جب پڑی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر، جب پڑی ہے میرے مصطفیٰ کی نظر، رکھ دیا گردن کفر کو کاٹ کر، رکھ دیا گردن کفر کو کاٹ کر، بول تلوار حضرت عمر پھینک کر، اب تو کلمہ پڑھا دیجئے نا مجھے، آپ کے جیسا چہرہ کسی کا نہیں، جیسا چہرہ۔ خدا کی قسم ان دیوانوں کو دیکھ کے ہمارے کو ہزاروں کے مجمع میں بھی 2-3 ایسے دیوانے ملے تو واللہ دل بڑا خوش ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ میں ایک بالکل حضرت نیا کلام ان عاشقوں کے لیے پیش کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد میں صحابہ کی طرف آؤں گا انشاءاللہ۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا، آپ سنیں گے آپ کا دل بڑا خوش ہوگا، بہت خوش ہوگا۔ شاعر کیا لکھتا ہے، جو نبی کا دیوان ہے، بالکل ایک نیا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں، شاید نہیں بلکہ پکا میں پنجاب میں پہلی بار اس کو یہاں سے آغاز کر رہا ہوں، اور 1-2 شعر سناؤں گا، وہ بھی صحابہ اور حضور کا ذکر ہے۔ میں نے آپ کے بیٹے کو بولا تھا کہ یہاں پر ایک بڑی محبت ملتی ہے، تو میں ایک نئے کلاموں سے آج آغاز کروں گا انشاءاللہ۔ شاعر لکھتا ہے، کیا لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ خلد پری وہ خلد کا، آپ نے میرے ساتھ پڑھنے، آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب، آقا ہے لاجواب۔ ہاں جو مدینہ جانا چاہتا ہے، میں تو گنجا ہوں، ابھی آیا ہوں، 10 دن ہوئے میرے کو آئے ہوئے، اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو یہ بولیں۔ میں جتنی مرتبہ بھی گیا ہوں کبھی اپنے پیسے سے نہیں گیا، اسی محبتوں سے اللہ پاک لے کر جاتا ہے۔ تو مدینہ جانے کے لیے پیسے نہیں، محبت کی ضرورت ہے۔ آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب، کہ خلد پری وہ خلد کا زینہ ہے لاجواب، خلد پری وہ خلد کا زینہ ہے لاجواب، آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب، آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب، آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب۔ وہ ہمارے پشتوں میں کہتے ہیں، وہ ادھروں میں حنزلہ پاتی کی نا غزہ کبھی، اسی حنزلہ کا شعر پیش کر رہا ہوں کہ آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب، مصروف ہیں فرشتے اپنے پروں کو تولے، مصروف ہیں فرشتے اپنے پروں کو تولے، رضوان خلد بھی ہے جنت کے باب کھولے، رضوان خلد بھی ہے جنت کے باب کھولے، خلد پری کی جانب چلیے نہ ہولے ہولے، خلد پری کی جانب چلیے نہ ہولے ہولے، نہلا کے حنزلہ کو نوری ملک یہ بولے، نہلا کے حنزلہ کو نوری ملک یہ بولے، کہ یہ جام شہادت بھی، یہ جام شہادت بھی تو پینا ہے لاجواب،
آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب. ہم بہت سے صحابہ کا ذکر کرتے ہیں لیکن آج میں ایک ایسے صحابی کا ذکر کرنے لگا ہوں کہ جب یہ مائک دیکھتا ہوں ممبر دیکھتا ہوں اور جب کسی مؤذن کی اذان سنتا ہوں تو مجھے وہ صحابی یاد آتا ہے. شاعر کیا لکھتا ہے, میں اس صحابی کے لیے آپ کی محبت تڑپ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب سرکار دو جہاں کا جس دل میں بن گیا گھر سرکار دو جہاں کا جس دل میں بن گیا گھر جوش بلال دیکھو بے باک ان کا تیور جوش بلال دیکھو بے باک ان کا تیور لب پہ عہد عہد کا کلمہ ہے مثل خنجر لب پہ عہد عہد کا کلمہ ہے مثل خنجر سینے پہ ظالموں نے رکھا ہے گرم پتھر سینے پہ ظالموں نے رکھا ہے گرم پتھر. ارے اس عاشق رسول کا اس عاشق رسول کا سینہ ہے لاجواب آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب. ہجرت کی رات آئی وہ غار سور آیا ہجرت کی رات آئی وہ غار سور آیا صدیق پہلے اترے آقا کو پھر بلایا. چار اس طرف سے بھی مجھے 2 3 4 بندے ان کی طرح دیوانے مل جائے تو مزہ آ جائے اس شعر پر اور پھر آگے میں چلوں. حضرت علوی صاحب عربوں کا شعر عربوں کا الحمدللہ کروڑوں کا اربوں کا اور وہ عرب کرب آپ کی سبحان اللہ ہے. شاعر کیا لکھتا ہے کہ ہجرت کی رات آئی وہ غار سور آیا ہجرت کی رات آئی وہ غار سور آیا صدیق پہلے اترے آقا کو پھر بلایا صدیق پہلے اترے آقا کو پھر بلایا زانوں پہ انبیاء کے سردار کو سلایا زانوں پہ انبیاء کے سردار کو سلایا ایک سانپ منتظر تھا خوشبو سے مسکرایا ایک سانپ منتظر تھا خوشبو سے مسکرایا. ارے تو عاشقوں کا عشق میں تو عاشقوں کا عشق میں جینا ہے لاجواب آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب آقا ہے لاجواب مدینہ ہے لاجواب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں اس کے بعد آخر میں 2 اہل بیت کا تو میں نے ذکر نہیں کیا نا تو میں آج اہل بیت میں حضرت حسین کا ذکر نہیں کروں گا بلکہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں اہل بیت میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا ذکر کروں. سمجھ گئے بھائی؟ تو وہ بھی اہل بیت کے مطلب اہم رکن تو وہی ہیں تو میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کا ذکر کروں اور آخر میں قومی ترانے کے چند اشعار پڑھ کے آپ سے اجازت مانگوں کیونکہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ آج تو پروگرام ہے لیکن اس وقت ہماری نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ آج تو پروگرام ہے. میں نے کہا جی آپ کی بات بھی صحیح ہے لیکن کچھ حضرات جو صرف جمعے کی نماز کے لیے آتے ہیں لیکن اللہ پاک ان کو بھی خوش رکھے کہ وہ تشریف فرما ہیں. جزاک اللہ پروگرام سن رہے ہیں جزاک اللہ جزاک اللہ. شاعر کیا خوب لکھتے میرے نبی کسی کسی کے لیے کھڑے ہوئے. مولانا بیٹے ان سے پوچھ سکتے کسی کسی کے لیے کھڑے ہوئے کسی کسی کے لیے ان میں ایک حضرت فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ کہ جب وہ آئیں تو حضور ان کے لیے کھڑے ہوئے.
سمجھ گئے بھائی؟ عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے کہ ان کی شان کتنی، آپ کی ماں کی، آپ کی بہن کی، گھر والی کی، بیٹی کی سردار ہوگی جنت میں، جیسے حضرت حسین جوانوں کے سردار ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، سمجھ گئے بھائی؟ تو اسی طرح حضرت فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا، اہل بیت کے دیوانے پروانے مستانے، ذرا غور سے یہ شعر سنیں گے انشاءاللہ کہ وہ حیا کی خوبصورت، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ، اس لیے تو شب کو دفنائی گئی ہے فاطمہ، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ۔ ابھی جو شعر پڑھ رہا ہوں، آج جب میں نے ختم نبوت کے پروگرام میں پڑھ دے، ایک بہت بڑے مبلغ عالم ہیں، انہوں نے کہا مولانا یہ شعر دوبارہ، یہ شعر چونکہ حضرت فاطمہ کی شان دیکھو کہ مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، اپنی نظروں کو جھکا لو، اپنی نظروں کو جھکا لو، آ رہی ہے فاطمہ، کو جھکا لو، آ رہی ہیں فاطمہ۔ یہ شعر آپ کے لیے کہ ملکہ ہوں ران جنت جو بنے گی حشر میں، ملکہ ہوں ران جنت جو بنے گی حشر میں، ملکہ ہوں ران جنت جو بنے گی حشر میں، وہ میرے آقا کی بیٹی، وہ میرے آقا کی بیٹی لاڈلی ہے فاطمہ، وہ حیا کی خوبصورت ایک پری ہے فاطمہ۔ آخر میں آج 14 اگست کا دن ہے اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا دن ہے، سمجھ گئے؟ ملک و ملت کے لیے، جیسے مولانا نے اتنے تقریر فرمائی ماشاءاللہ، باقی مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں چند اشعار پیش کروں گا۔ وطن سے محبت کرنے والے اپنے دل کے کھانوں کو، یہ ایک مشہور ملی نغمہ ہے، میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ کو سناؤں۔ شاعر کیا خوب لکھتا ہے، سماعت کیجئے گا کہ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہی پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، اس زمین کی مٹی میں خون ہے شہیدوں کا، عرض پاک مرکز ہے قوم کی امیدوں کا، نظم و ضبط کو اپنا میرے کارواں جانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، وقت کے اندھیروں میں اپنا آپ پہچانو، یہ وطن تمہارا ہے۔
یہ ہاتھ آج پاکستان کا پرچم بنا کے لہراؤ، لہراؤ ذرا، دیکھو ہاتھ نیچے نہ رہے۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ زمین مقدس ہے، ماں کے پیار کی صورت اس چمن میں تم سب ہو، برگو بار کی صورت دیکھنا گوانا مت، دولت یقین لوگوں یہ وطن امانت ہے، اور تم امین لوگو یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاس باعث کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواص کے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ تھے ہمارے مہمان ذی وقار فضیلت الشیخ، ملک پاکستان کی مشہور و معروف آواز، خوبصورت آواز، حضرت مولانا حافظ منیر احمد صاحب دامت برکاتہم عالیہ۔ میری بھی دعا ہے اور یقیناً آپ سب کی دعا ہوگی، اللہ ہمیشہ ان کو سلامت رکھے، اللہ ان کی آواز کو بھی سلامت رکھے، اللہ ان کے کلاموں کو بھی سلامت رکھے۔ اب انشاءاللہ العزیز چھوٹا سا ہم نے اسی پروگرام کے ساتھ ایک پروگرام اور ایڈ کیا ہے۔ ایک بچہ خوش نصیب جس کا قرآن پاک حفظ مکمل ہوا، وہ آخری سبق اپنا سنائے گا، اور ہماری حفظ کی نئی کلاس شروع ہوئی جس میں تقریباً 5 بچے جو ہیں وہ ابھی اپنا ابتدائی سبق ہمارے ملک پاکستان کے بھی اور ہمارے علاقے کے مشہور و معروف استاد الحفاظ محتمم دارالقرآن لنگے والی حضرت قاری ندیم شاہد صاحب ان کو ابتدائی سبق کے کلمات بھی پڑھائیں گے۔ اور اس سے قبل میں اپنے مہمان ذی وقار حضرت حافظ منیر احمد صاحب کو ایک تحفہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں اپنے بزرگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آگے اسٹیج پہ تشریف لائیں اور اپنے دست مبارک سے ہماری اس مسجد اور علاقے میں ہمارے مہمان تشریف لانے والے حافظ منیر صاحب اور ان کو تحفہ پیش کریں۔ سب سے پہلے میں اپنے بزرگ جناب حاجی ڈاکٹر ریاض احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں، ڈاکٹر صفدر حسین صاحب سے درخواست کرتا ہوں، اپنے بزرگ نواز مہر صاحب سے درخواست کرتا ہوں، بھائی تنویر مہر صاحب سے، حکیم ظفر اقبال صاحب اور ہمارے بزرگ میجر لٹائر عامر مشتاق صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آگے تشریف لائیں اور اپنے مہمان ذی وقار کو اپنے دست مبارک سے تحفہ پیش فرمائیں، آگے تشریف لے آئیں۔ یہ کرسی اٹھا کے سائڈ پہ رہا کیم سب آ جائیں، ڈر سب آ جاؤ، میجر سب آ جاؤ، آ جائیں کیم سب آ جائیں۔ ہمارے بزرگ یونس چوہان صاحب، عبدالغفار صاحب، اسلم پٹی صاحب آپ بھی آ گئے، عامر صاحب آپ آ جائیں یا بزرگوں کو بھیج دیں، مشتاق صاحب آگے آ جائیں، آ جاؤ حکیم صاحب ہو جاؤ۔
یہ ہم اپنی طرف سے حافظ منیر صاحب کو وزیر آباد کا تحفہ پیش فرما رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جی، اللہ قبول فرمائے۔ تمام بزرگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں جو تشریف لائے، اللہ سب کو جزائے خیر دے۔ اب اپنا آخری سبق پیش کرنے کے لیے حافظ احمد بابر صاحب جو ہمارے بھائی بابر صاحب ہیں، ان کا بیٹا ہے، انہوں نے حفظ مکمل کیا اور ابھی اپنا آخری سبق آپ کو سنائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ دعاء ختم القرآن اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ یہ تھے حافظ محمد احمد بن بابر جو اپنا آخری سبق قرآن پاک کا سنا رہے تھے۔ اس موقع پر میں اپنی طرف سے تمام احباب اور مسجد کے تمام نمازیوں کی طرف سے حافظ احمد بابر صاحب کو، ان کے والدین عزیز و اقربا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ نے ان کو بڑی عظیم سعادت نصیب فرمائی اور اس بچے کو اور اس کے والدین کو اس کی حفاظت کرنے